وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود صلى الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات. عزیزان گرامی، کون کہتا ہے کہ غدا حسین دنیا سے گزر گیا؟ جب تک ذکر حسین باقی ہے غدا حسین کا ذکر بھی باقی ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کی گدائی نہیں کی، حسین کے در کی گدائی کی. کوئی حرف تسلی نہیں ہے میرے پاس خانوادے کے لیے بجز اس کے کہ ہم اپنے ساغر درد کو حسین کے دریائے درد میں ڈال دیں اور یوں اس کو آفاقیت عطا کریں، اس کو سرمدیت عطا کریں، اس کو بلندی عطا کریں. زیادہ زحمت نہیں ہے. قرآن حکیم سے جس مقام کو منتخب کیا گیا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر کے ذیل میں تمام مترجمین نے بریکٹس لگائے ہیں اور اس میں یہ لکھا گیا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، کہ ہم نے ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نہ تمہید کا وقت ہے نہ تفصیل کا وقت ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں تو ایک طویل سفر چند لمحوں میں طے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر قرآن میں ذرا سا تفکر کریں تو قرآن میں ذکر کے معنی و مفاہیم محدود نہیں ہیں. اللہ کے وہ پاک اسما جنہیں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، قرآن اسے بھی ذکر سے تعبیر کرتا ہے. قرآن کا طویل حصہ 60% حصہ انبیاء کے قصص اور اقوام کے عروج و زوال کی داستان پر منطبق ہے. قرآن اسے بھی ذکر سے تعبیر کرتا ہے. قرآن میں ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو بھی ذکر سے تعبیر کیا گیا. قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ذکر. لیکن سوال یہ کہ ذکر کہتے کسے؟ ذکر کہتے کسے؟ ذکر دراصل ایک حقیقت مطلقہ کا نام ہے. ذکر دراصل ایک سچائی کا نام ہے جو قلب انسان میں پنہاں ہے. اور انسان جب اس حقیقت مطلقہ کو، اس سچائی کو زبان پر جاری کرتا ہے تو وہ اپنی کیفیت نیند کو بیداری میں پاتا ہے. وہ اپنی کیفیت خوابیدگی کو کیفیت شعور میں پاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس کیفیت کو ذکر کہا جاتا ہے. اسماء خداوندی ذکر ہے. صبح سے شام تلک خالق کے کسی اسم کو تسبیح کے دانوں کے اوپر تلاوت کریں، لیکن اگر آپ کی نیند بیداری میں نہیں بدلی تو یہ عادت تو ہے، ذکر نہیں. قرآن ضرور تلاوت کریں، لیکن ساری زندگی قرآن تلاوت کرنے کے باوجود آپ کی نیند بیداری میں نہیں بدلی تو یہ عادت تو ہو سکتی ہے لیکن ذکر نہیں ہو سکتا. ذکر اسے کہتے ہیں کہ جو نیند کو بیداری میں بدل دے. ذکر اسے کہتے ہیں کہ جو غفلت کو کیفیت شعور میں بدل دے. میرے عزیز، 1400 سال گزر گئے. ایک ماہ درمیان میں ہے جب محرم کا چاند آسمان پہ نمودار ہوگا. عالم، ذاکر، واعظ، خطیب جب اس مقام پر آ کر آپ سے کلام کرے گا تو میرے حضور مجھے بتائیے وہ حوالہ کیا ہے؟ وہ حوالہ ہے ذکر حسین. وہ حوالہ ہے ذکر حسین. لیکن کہیں اسماء خداوندی کی رمزیت بیان کی جائے گی، کہیں انبیاء کے قصص بیان ہوں گے، کہیں اقوام کے عروج و زوال کی داستان بیان ہوگی، کہیں حیات خاتم النبیین کا تذکرہ ہوگا، اور کہیں آیات قرآن کی شرح بیان کی جائے گی. حوالہ ایک ذکر حسین کا ہے، لیکن اتنے اذکار قلب انسان میں منتقل ہو رہے ہیں. تو اگر یہ حوالہ درمیان سے نکل جائے تو تمام اذکار کا سفر رک جائے گا. تو آج کی مجلس میں کہتا ہوں کہ ذکر حسین تمام اذکار کی بنیاد و اساس ہے. تو جب تک ذکر حسین جاری ہے لا الہ الا اللہ کا سفر بھی جاری ہے. جب تک ذکر حسین جاری ہے محمد رسول اللہ کا سفر بھی جاری ہے. جب تک ذکر حسین جاری ہے شریعت کا تذکرہ بھی باقی ہے. جب تک ذکر حسین باقی ہے اسلام کے مسائل بھی باقی ہیں. جب تک ذکر حسین باقی ہے عزیزان گرامی انسان کا سر جھکے گا نہیں، بلند رہے گا. تو سمجھ میں آیا کہ تمام اذکار کی بنیاد اور اساس ذکر حسین. گفتگو ختم کروں، زحمت تمام کروں. مسائل کا کلمہ ہے لیکن آج فضیلت کی منزل سے سنو. مسائل کا کلمہ ہے، آج فضیلت کی منزل سے سنو. حسین جب سجدہ آخر میں تھے تو حسین نے مالک سے راز و نیاز کیا. حسین جب سجدہ آخر میں تھے تو حسین نے مالک سے راز و نیاز کیا، اور راز و نیاز کرتے ہوئے کیا کہا؟ الہی قد وفیت بعہدی اوفی بعہدک. پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. دیکھیں کتنے سہولت سے آپ نے اس مکالمے کو سنا. پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. اب اگر نوجوانوں سے کوئی پوچھے کربلا کی تعریف کیا ہے تو حسین کے مکالمے سے کربلا کی تعریف بتاؤ. حسین ابن علی نے کہا پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. تو کربلا وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام ہے. کربلا وعدے اور وعید کی وفا کا
اور جو تہے خنجر روز الست کے وعدے کو وفا کر دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے کہ پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو وہ کون سا وعدہ ہے جسے حسین پورا کر رہے ہیں، اور وہ کون سا وعدہ ہے جسے خالق نبھانے کا دوبارہ عہد کر رہا ہے۔ مکالمہ سنیں، پھر سنیں کہ پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ کائنات میں جو بھی آیا وہ اس سے وعدہ کر کر آیا ہے، لیکن حسین اس شہنشاہ کا نام ہے جو وعدہ کر کر نہیں، وعدہ لے کر بھی آیا ہے۔ حسین اس شہنشاہ کا نام ہے جو اس سے وعدہ کر کے نہیں، وعدہ لے کر بھی آیا ہے۔ حسین یہ نہیں کہ پروردگار تم اس سے وعدہ کر دے، نہیں، حسین ابن علی کا مکالمہ یہ ہے کہ پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ یعنی کوئی وعدہ و وعید ہے جو اللہ اور حسین کے درمیان ہے، وہ اور ہیں جو تاریخ کے حافظے کے محتاج ہیں۔ حسین اس ذات گرامی کا نام ہے جہاں تاریخ اپنے حافظے کا خالی کشکول لیے عصر عاشور بھکاریوں کی طرح کھڑی ہے۔ حسین وہ کون سا وعدہ ہے جسے آپ پورا کر رہے ہیں، اور وہ کون سا وعدہ ہے جسے خالق نبھانے کا دوبارہ عہد کر رہا ہے؟ تو آواز دم بدم یہی آتی ہے، آواز دم بدم یہی آتی ہے جسے اقبال نے آگے پڑھ کے کہا، بحر حق در خاک و خون غزدی داس، بس بنائے لا الہ گردی داس۔ خاک و خون میں لوٹ کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مستحکم بنایا، تو آواز یہ آئی، ہاں حسین تم بنائے لا الہ قرار پائے، تم نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو لہو دے کے مستحکم بنا دیا۔ حسین تم نے قیامت تک لا الہ الا اللہ کو حیات نو عطا کر دی، تو اے حسین میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اے حسین میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، یہ بشر کا کام نہیں، میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اگر کہیں سے یہ آواز آئے کہ ذکر حسین کب تک، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ باقی ہے، صدائے یا حسین باقی ہے۔ حسین کا ذکر ہم سے باقی نہیں ہے، حسین کا ذکر ہم سے باقی نہیں ہے، ہم ذکر حسین سے باقی ہیں، ہم ذکر حسین سے باقی ہیں۔ دیکھو کتنے سرسخاں، کتنے سلام گزار، کتنے نوحہ خان، کتنے ذاکر علماء واعظین خطیب دنیا سے گزر گئے، لیکن اگر آج کسی کا تذکرہ ہے تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کا حوالہ ہے ذکر حسین۔ اگر یہ حوالہ درمیان سے نکل جائے تو موت ہے، اور یہ حوالہ درمیان میں باقی ہے تو حیات ہے۔ اب دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ موت و حیات میں فرق کیا ہے؟ تو کربلا کھلا میدان ہے، کربلا کھلا میدان ہے، مجلسیں کھلا میدان ہے۔ دیکھو دو لشکر مقابل پہ کھڑے تھے، لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا اور لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا، محمد رسول اللہ ادھر بھی تھا، محمد رسول اللہ ادھر
نگاہ ادھر گئی تو قابل لعن تھا، اور نگاہ ادھر آئی تو لائق درود و سلام تھا۔ نگاہ ادھر گئی تو حیات خبیث تھی، نگاہ ادھر آئی تو حیات طیب ہو گئی۔ حیات طیب نہیں ہوئی، وہ جس خاک کا پیوند ہوئے وہ خاک بھی طیب ہو گئی۔ نگاہ ادھر گئی تو موت تھی، اور نگاہ ادھر آئی تو حیات تھی۔ میرے عزیز، فرق تو جانو ادھر اور ادھر میں کیا فرق تھا۔ اس فرق کو جب سمجھنا ہو تو اڑ کے اٹھتے ہوئے قدم پہ نگاہ جما کے رکھنا۔ اور ادھر سے ادھر آیا، نہ کلمہ پڑھتے ہوئے آیا، نہ آیت پڑھتے ہوئے آیا، نہ سجدہ کرتے ہوئے آیا، ایک لفظ یا حسین کہہ کر ادھر سے ادھر۔ ادھر سے ادھر آیا تو اب پیغام مختصر سے وقت میں یہ ہے کہ مجھے اس عمل پہ فخر نہیں کہ کون کلمہ پڑھ رہا اور کون نہیں۔ کلمہ تو پورا لشکر یزید پڑھ رہا۔ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ کون نماز پڑھ رہا اور کون نماز نہیں۔ پورا لشکر یزید نمازی تھا۔ مجھے اس سے بھی سروکار نہیں کہ کون قرآن سینے میں سمیٹے ہوئے ہے اور کون نہیں۔ 70,000 حفاظ کھڑے تھے، لیکن فرق سمجھ میں آیا، بغیر حسین سارا عمل باطل، اور یا حسین کا وہی عمل حق ہو گیا۔ بغیر یا حسین کلمہ پڑھو گے موت شکار کرے گی، بغیر یا حسین نماز پڑھو گے موت شکار کرے گی، بغیر یا حسین قرآن پڑھو گے موت شکار کرے گی۔ لیکن یا حسین کہہ کے کلمہ پڑھو گے تو تم موت کو شکار کر لو گے، یا حسین کہہ کے نماز پڑھو گے تو تم موت کو شکار کر لو گے، یا حسین کہہ کے قرآن پڑھو گے تو تم موت کو شکار کر لو گے۔ تو جسے موت شکار کرے اسے موت آتی ہے، لیکن جو موت کو شکار کر رہا ہو اسے موت نہیں آتی، حیات ابدی مل جاتی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، وہ دن ہے اور آج کا دن۔ یہ نہیں دیکھ رہا کون کلمہ پڑھ رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ میری نگاہیں تو یہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ کون یا حسین کہہ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کون یا حسین کہہ کے مصلی پہ قدم رکھ رہا ہے، کون یا حسین کہہ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ نہیں، آخری جملہ سنو، اگر حفاظت کر سکو بغیر حسین، اگر اسلام کی ردا میں لپٹ جاؤ تو یزید ہے، بغیر یا حسین اگر اسلام کی ردا میں لپٹ جائے تو اس دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں، لیکن یا حسین کہہ کر ایک سانس کھینچے تو اس دائرے کو حسینیت کہتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں رنگ و نسل و قوم و علاقہ و مذہب کی قید نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو دائرہ یزیدیت میں کھڑا ہونا پسند کرے؟ آج ہر انسان کہہ رہا ہے کہ ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے۔ عزیزو، دنیا نقصان کا سودا نہیں کرتی، دنیا نفع کا سودا کرتی ہے۔ دنیا نے جان لیا کہ جس نے یا حسین کہا اس نے موت کو شکست دے دی اور حیات سے دامن باندھ لیا۔ اس نے یا حسین اس نے موت کو شکست دی اور حیات سے دامن باندھ لیا۔ بغیر یا حسین کلمہ پڑھو گے لیتے چلے جاؤ۔ کیسے سمجھاؤں آپ؟ گفتگو مسئلہ تو طویل ہے، لیکن سمجھاؤں گا تو ہی مکالموں میں وقت نہیں دوں گا۔ بغیر یا حسین کلمہ پڑھو گے لیتے چلے جاؤ گے،
اور یا حسین کہہ کے کلمہ پڑھو گے دیتے چلے جاؤ گے. کیا سن رہا ہے؟ بغیر یا حسین کلمہ پڑھو گے لیتے جاؤ گے اور یا حسین کہہ کے کلمہ پڑھو گے دیتے جاؤ گے. جو لے رہا ہے وہ شر کا حکمران ہے اور جو دے رہا ہے وہ خیر کا حکمران ہے. لینے والے دہشت گرد ہیں, دینے والے امن پسند ہیں. دیکھو 61 ہجری میں ایک طرف کلمہ پڑھ کے لینے والے کھڑے تھے اور ایک طرف کلمہ پڑھ کے دینے والے کھڑے تھے. لینے والوں کو یزیدیت کہتے ہیں اور دینے والوں کو حسینیت کہتے ہیں. تو ہم نے اس دنیا نجس سے کچھ مانگا نہیں ہے. راہ حسین میں اگر کسی نے سر مانگا تو سر بھی دیا. راہ حسین کسی نے سر مانگا تو سر بھی دیا ہے. تو میں دیواروں میں چنا گیا, تمہارے لہو سے گارا بنایا گیا, تمہیں دیگوں میں پکایا گیا, تمہارے سر سے مینار تعمیر ہوئے, لیکن ظلم کرنے والے مٹ گئے. مگر تم آج بھی باقی ہو اس لیے کہ تم اقتدار کے سہارے یہاں تک نہیں آئے, تم حسین کے سہارے یہاں تک آئے. تم اقتدار کے سہارے یہاں تک نہیں آئے, تم حسین کے سہارے یہاں تک آئے ہو. 2 دن پہلے صدر مملکت کانفرنس کر رہے تھے, SOP بناؤ گے. دیکھو یہ مجلسیں ہیں, یہ ذکر ہے, یہ تمہاری بنائی ہوئی SOP کا محتاج نہیں ہے. یہ تمہاری بنائی ہوئی SOP کا محتاج نہیں ہے. ہم نے ذکر حسین کی خیرات اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں مانگی, ہم نے ذکر حسین بطول سے مانگا ہے. ذکر حسین بطول سے مانگا. دیکھو آج بھی حسین کی ماں تمہیں دعا دے رہی ہے, آج بھی حسین کی ماں تمہیں دعا دے رہی ہے. میرے گھر لٹ گیا, میرا گھر لٹ گیا, تمہارے گھر آباد رہے. میرے بچے ذبح ہو گئے, تمہارے بچے آباد رہے. میرے اکبر کی جوانی لٹ گئی, تمہارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں. میرے قاسم کا صحرا بکھر گیا, لیکن خدا تمہارے بچوں کا صحرا سلامت رکھے. ہاں میرے عباس کے بازو کٹ گئے, خدا تمہارے بازوؤں کو قوی رکھے. ہاں میرے لال حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا, خدا تمہارے سروں کو سلامت رکھے. کہ جب ذکر حسین کہو تو تمہارا سر جھکے نہیں بلند رہے, تمہارا سر جھکے نہیں بلند رہے. حسین چھوٹی سی قبر بنا چکے اور یکا و تنہا رہ گئے, تو آخری رخصت کو خیمہ گاہ میں آئے. بیبیاں 2 راہ قطار لگائے کھڑی تھی اور سید مظلوم چلا, السلام علیکہ یا رقیہ یا ام کلثوم علیکن منی سلام. چلتے چلتے رکے, نگاہ کو بلند کیا, پیش نگاہ جب منظر تھا ایک بی بی سفید بال کھولے ستون خیمہ سے سر کو ٹکرا رہی تھی. روکے اور روک کے کہا, اماں کی کنیز فضا, تجھ پہ بھی ہمارا سلام, تجھ پہ بھی ہمارا سلام. چاہتے تھے کہ قدم خیمے سے باہر نکلے, کانوں میں ایک دھیمی سی آواز آئی, بھائی ذرا ٹھہرو, بھائی ذرا ٹھہرو. مڑ کے دیکھا, پیش نگاہ زینب دلگیر کھڑی تھی, پیش نگاہ زینب دلگیر کھڑی تھی. بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کے بازو کو تھاما, بازو تھام کے حرم سرا
لائی، کہنے لگی بھائی کچھ دیر کو یہاں بیٹھ جائیے، بھائی کچھ دیر کو یہاں بیٹھ جائیے۔ حسین بیٹھے، بہن نے بھائی کا طواف شروع کیا، بہن نے بھائی کا طواف شروع کیا، نہ جانے کیا خیال آیا، یکدم حضوری میں زانو ادب طے کیے اور دونوں ہاتھ بھائی کے دوش پہ رکھ دیے اور جھکتے ہوئے بھائی کے خوش روم کے بوسے لیے۔ حسین ابن علی گھبرا کے کھڑے ہو گئے، بازو تھام کے بہن کو اٹھایا، کہنے لگے بہن عجب وقت ہے، اماں کی بات یاد آئی، ہمیں بھی ایک بات یاد آئی ہے، یہ کہہ کر بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے، بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے، کہ بہن اب یہ کنبہ تمہارے حوالے ہے، اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے، اب میر کارواں تم ہو۔ یہ کہہ کے قدم خیمے سے باہر نکلا، حسرت و یاس سے آواز دی، ہے کوئی مجھ غریب کی سواری کا لانے والا؟ سلطنوں گردن ڈالے ہوئے قریب آیا، نہ جوان بیٹا تھا جو آ کے لجام فرس کو تھامے، نہ برابر کا بھائی تھا جو آ کے رکابوں کو تھامے۔ ہاں سن سکو تو سنو، خیمے سے یکدم صدا آئی، بھائی اگر اجازت ہو تو میں آ کے رکابوں کو تھام لوں۔ یکدم سر کو بلند کیا، کہا نہیں نہیں، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ خود سواری پہ سوار ہوئے، ذوالجنا میدان کی جانب چلا، اور اب جدھر جدھر سواری جاتی بہن کی مزدر نگاہیں بھائی کے ساتھ ساتھ ہی۔ عزیزوں ایک مقام ایسا آیا جب آفتاب شرما کے ڈوب رہا تھا، ہوائیں تند تھی، زمین کرب و بلا لرزہ کنا تھی، اور ایسے عالم میں بہن کو بھائی نظر نہیں آیا، بہن کو بھائی نظر نہیں آیا۔ گھبرا کے خیمے میں آئی، بیمار بھتیجے کا شانہ ہلا کے کہا زین العبا تمہارے بابا نظر نہیں آتے، بیٹا تمہارے بابا نظر نہیں آتے۔ کہا بھوبی اماں ذرا